حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور بہت ہی چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے. تو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کی قوم کو، یہ جو کفار ہیں جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اب انہیں ہلاک کر دے گا. لہٰذا اب آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں، اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر آپ اس میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر کے اس قوم کو ڈبا کر ختم کر دے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر کرتے، کشتی بناتے، تو جو بھی شخص وہاں سے گزرتا کافر، وہ مذاق اڑاتا کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہے، یہ ایسے علاقے میں آج کے موسم میں جہاں نہ بارش ہوگی نہ کچھ ہوگا، یہاں یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کیسے پانی میں چلائیں گے، یہ پانی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کیسے چلائیں گے کشتی کو. تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا. بہرحال جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مومنین کو اور آپ کے اہل و عیال کو بچا لے گا. تو مسلمان چڑھ جاتے ہیں اس پہ. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا شروع کرتا ہے اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، اور اب وہاں پر جو ہے ایک سیلاب کی طرح صورت بن جاتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں. محفوظ وہی ہو پاتے ہیں جو کشتی میں رہ گئے، باقی سب ڈوبنے لگتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا کئی بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہے کنعان. وہ کافر تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو وہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی ڈوبنے کے قریب ہے، تو ان سے کہا کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، تم آؤ کشتی میں چڑھ جاؤ اور کافروں کے ساتھ تم مت ہو. تو وہ بیٹا جو کنعان تھا، جو کافر تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، نہیں میں پہاڑ کی اونچائی پر چلا جاؤں گا، میں پانی سے محفوظ ہو جاؤں گا. تو حضرت نوح فرماتے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. بہرحال وہ بیٹا آتا نہیں ہے اور وہ اونچائی پر جانا چاہتا ہے تو پانی اتنا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ سے بھی، پہاڑ کی اونچائی سے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے پانی. تو ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کنعان، جو کہ کافر تھا، وہ وہیں پر ڈوب کر مر جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مومنین اور اہل و عیال کو، میرے اہل و عیال کو بھی بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا تو ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ ایک ڈس بلیور تھا، وہ میرا نافرمان تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے تمام اعمال قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو اس کے اعمال بھی درست نہیں تھے. لہٰذا جو ایمان والا نہیں ہے، آپ اسے اپنے اہل و عیال میں کیسے داخل کر رہے ہیں؟ لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. بہرحال اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور صرف وہی محفوظ ہوتے ہیں جو کشتی پر مسلمان سوار ہوتے ہیں.